اسد عمر صاحب. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بڑا ہی خوبصورت شعر سنایا لیڈر آف اپوزیشن نے اور پڑھا بھی بہت اچھا. کاش کہ ان کی معیشت کی پالیسیاں بنانے والے بھی اتنے اچھے ہوتے جتنا ان کو شعر بتایا گیا. انہوں نے کہانی شروع کی. پلیز نو ایگمنٹ. میں صاحب ان کو بتا دیں کوئی وہ نہ کرے پلیز. آئی ایم ایف کا غلام بنایا جا رہا ہے, تحویل میں دیا جا رہا ہے, اور قومی غیرت کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور صرف $8 بلین کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو شاید آنریبل لیڈر آف اپوزیشن تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ 4 دفعہ ان کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے, 7 دفعہ ان کی حکومت کر چکی ہے. تو یہ لیکن چلے غیرت کا درس آ گیا. غیرت کا درس آ گیا. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. لیکن ذرا سا یہ بھی پھر یاد دلا دیں, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے غیرت کی, پرانی باتیں یاد دلا رہے ہیں. ذرا یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے, دودھ اور شہد کی ندیاں جس میں بہہ رہی تھیں, تو صورتحال کیا تھی؟ اسی ہال میں اسپیکر صاحب, اسی ہال کے اندر میں کھڑا ہوا. میڈم آپ پلیز آپ شور نہ کریں پلیز. جی پلیز. سر میں اسی ہال کے اندر کھڑا ہوا, 2018 کے شروع کے مہینے تھے, جناب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے, اور میں نے کہا جناب کہ جس رفتار سے آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے تو یہ ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ, یعنی آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ میرے الفاظ تھے, میں تو ایک اپوزیشن کا ایم این اے تھا. جواب میں کھڑے ہوئے جناب مفتاح اسماعیل صاحب, کلپ اگر چاہیے تو میں دوبارہ کسی بھی ممبر کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ اسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ٹائٹینک ایک بہت بڑی کشتی ہے, ہم اس کو آہستہ آہستہ آئس برگ سے بچانے کی کوشش کریں. یہ دودھ اور شہد کی ندیاں چھوڑ کے گئے تھے, جو آج بول رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کر دیا گیا. پھر انہوں نے جناب بات کی. جی سر بالکل سنائیے, آڈیو ہماری ضرور سنائیے, ہم آپ کو بتائیں گے. اسی آڈیو پہ کھڑے ہوئے آج تک. ہم وہ والی آڈیوز کی بھی بات نہیں کرتے جو آج کل ہر 2 ہفتے کے بعد آتی ہے. ویسے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا, اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کا میں ذکر کروں گا. لیکن ذرا ادھر آ جائیں سر. ایک بڑی زبردست نصیحت کی وزیر اپنے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف اکانومی پہ کام کرنا چاہیے, اور ساتھ مل کر ایک چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے. جناب لیڈر آف اپوزیشن کے بھائی, ان کے بڑے بھائی, محترم بھائی, 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے رہے. ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 3 مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومتوں میں سے کون سا چارٹر آف اکانومی تھا جو انہوں نے سائن کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ اگر کوئی ایک کیا تو ہمیں بتا دیں. اچھا, بنایا تھا آپ نے, سائن کون سا کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ؟ لیکن چلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں اسپیکر صاحب کہ ہم ان کے ساتھ جب معیشت کی بہتری کے لیے بات کریں گے تو ہم ان سے سیکھیں گے کیا کہ کس طریقے سے ٹی ٹی کرا کے منی لانڈرنگ کرائی جاتی ہے, یا کس طرح 15 اور 20 ہزار روپے مہینے کے تنخواہ دار ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ برآمد کیا جاتا ہے, یا کس طریقے سے پیناما کے پیپرز کے اندر وزیر اعظم پاکستان ساری دنیا میں بدنام ہوتا ہے. کیا یہ اس طریقے سے سر سننے جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں. رانا صاحب تشریف رکھیں پلیز. جب بات کرتے ہیں سننے کا جذبہ رکھا کریں. تشریف رکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا جی پلیز. پھر انہوں نے بات کی, پھر انہوں نے الفاظ کے چناؤ کی بات کی. آپ تشریف رکھیں پلیز. تشریف رکھیں پلیز. سر اسپیکر صاحب فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی شور ہو, جتنا مرضی شور ہو, سچ کی آواز دبائی نہیں جاتی. آپ کی تفصیل صاحب اس کو بتا دیں, اس کو بٹھا دیں. صاحب اس کو بٹھا دیں. آپ پلیز بیٹھ جائیں پلیز. پلیز اسپیکر صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں نا, ان کو بولنے دیں جو مرضی بولنا ہے.
اچھا ہم ان کی آوازوں سے دبنے والے نہیں ہیں، نہ ان کی باتوں سے گھبرانے والے. یہ انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے بولا کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو بولا اور اس سے جو ہے پاکستان کی سیاست خراب ہو گئی. سر جناب محترم میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان، کسی کو اگر ویڈیو چاہیے وہ بھی دکھا دیں گے. وہ لوگ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین، ان کے مرے ہوئے والدین کو کہتے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے. یہ گفتگو یہ کیا کرتے تھے. جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے تھے میں دوہرا بھی نہیں سکتا، وہ آپ نے بھی سنی ہے، وہ انہوں نے بھی سنی ہے کہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے. جو چلے گئے سر، ہمت نہیں ہوتی، سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی، سچ سننے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے؟ علی بابا اور 40 چور. وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کیا کہا. کیا ان کو یاد ہے؟ اگر نہیں یاد ہے تو اس کی بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں. کہتے ہیں پیٹ پھاڑوں گا، کھمبوں سے لٹکاؤں گا، آصف زرداری کو پاکستان کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. کدھر گیا وہ پیسہ؟ اگر وہ پیسہ لے آئے ہوتے تو شاید IMF جانے کی ضرورت نہ پڑتی. آخری جو میں بات کر رہا تھا، آج کل آڈیوز آتی ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیکر صاحب یہ تو اپوزیشن کو حکومت کو اپوزیشن والے سخت باتیں بولتے ہیں. چلیں یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے، لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کے بارے میں کبھی آپ نے ایسی گفتگو سنی ہے؟ اور کوئی چھوٹا موٹا لیڈر نہیں، ایک 30 سال 40 سال سے سیاست کرنے والا میاں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک پرویز رشید کس سے بات کر رہے ہیں؟ مریم نواز سے بات کر رہے ہیں. اور وہ کتنے سیریس ہے، وہ کتنے سینئر ہے کہ وہ مریم نواز ان کو انکل کہہ رہی ہیں. اچھی بات ہے، وہ ان سے رسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. سر یہ کسی نے آج تک پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں بات کی ایسی؟ سر سننی پڑتی ہے، جب آپ بولتے ہیں نا تو سننے کے لیے تیار ہو جائے کریں. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیٹف کے بل کے لیے ہم مدد کرنے کو تیار تھے. پہلی بات تو صرف یاد دہانی کے لیے ان کی بھی اور قوم کے لیے، گرے لسٹ میں پاکستان کو فیٹف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا، تحریک انصاف کی حکومت نہیں. وہ بیچارہ حماد اظہر اس وقت سے کام کر کے اچھا بھلا نوجوان، اس کے بال آدھے گرے ہو گئے، وہ فیٹف ٹھیک کرتے کرتے یہ جو خرابی پیدا کر کے گئے تھے. لیکن اسپیکر صاحب آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیٹف کے اوپر ووٹ ڈالا تھا. میں فلور پہ چیلنج کر رہا ہوں ان کو، فیٹف کے بل کا ووٹ نکال کے دیکھ لے، انہوں نے مخالفت کی تھی. یہ تو یہ ان کے اپنے ساتھی ان کے پاس ہیں نہیں، آپس میں ان کے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، ووٹ یہ ڈلوا نہیں سکتے، اس لیے شکست فاش ہوئی تھی اس دن. اچھا جی پھر آ جائیں جناب، انہوں نے کچھ دعوے کیے. کہتے ہیں جناب کہ ٹیکس ہم نے جتنا جمع کیا تھا وہ آج تک نہیں جمع ہوا. ٹیکس کتنا جمع کیا تھا؟ سر ریکارڈ کی بات ہے، ابھی نکلوا کے دیکھ لیتے ہیں. ان کا آخری سال جو تھا 3,800 ارب روپے، 3,800 ارب روپے ٹیکس انہوں نے اکٹھا کیا تھا. ہمارا پچھلا سال کووڈ کا سال، دنیا کی معیشتیں لیٹی ہوئی تھیں، ہم نے پچھلے سال 4,700 ارب روپے اکٹھا کیا اور اس سال انشاءاللہ 6,000 ارب سے زیادہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس سے 60% زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا، ایک تو خدا کی قسم میں بولتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے، یہ میاں شہباز شریف کے ساتھ کچھ سازش کر رہا ہے نون میں. ان کو تقریر میں جان جان کے غلط اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے بعد ساری قوم کے سامنے نظر آ جائے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو جھٹلایا گیا. وہ بات کر رہے ہیں سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے کی بات کر رہے ہیں. سر آخری سال مسلم لیگ نون کا جو تھا اس میں ایک سال میں
450 अरब रुपए का गर्दशी कर्जे के अंदर इजाफा हुआ था। रिकॉर्ड की बात। जो पिछला साल हमारा गुजरा उसमें एक साल में 130 अरब रुपए सिर्फ इजाफा हुआ, यानी 1/3 से भी कम हो गया। ये इनकी परफॉर्मेंस थी, खुदा का वास्ता, जिसमें अपनी जिल्लत हो, अपनी बिस्ती हो, उस चीज को तो ना रेस किया करें। फिर आगे जनाब मईशत तबाह होगी। चले स्पीकर साहब इसके ऊपर बात करते हैं, मईशत तबाह हुई कि नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमारी आखिरी साल में मईशत के सिर्फ एक साल इनका मईशत का 5% से ज्यादा इजाफा हुआ। मईशत की रफ्तार में 5.3% इनके आखिरी साल में हुआ। स्पीकर साहब, कोविड के साल के अंदर जैसे मैंने कहा, जिस वक्त दुनिया में तमाम मईशतें लेटी हुई थी, उस साल पाकिस्तान की मईशत ने जो ज़िमनी अंदाजा लगाया गया, जो उस वक्त जो मार्च के महीने के आदाद शुमार पे था, तो 4% इजाफा हुआ हमारी मईशत में। आपको खुशी होगी कि जो उसके बाद आखिरी तिमाही आई उसमें हमारी बड़ी सनतों की रफ्तार जो है वो 12 से 13% थी। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के महीने में जब हम आपको पिछली साल की फाइनल फिगर्स आपको देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पिछले साल की जो हमारी ग्रोथ थी इकोनॉमी की, वो 4% नहीं, वो 5% के करीब हुई। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से इस साल जो है 4.8% हदफ है, लेकिन पहला जो 6 माह गुजरे उसकी बुनियाद के ऊपर अब नजर आता है इंशाअल्लाह ताला ये 5% या उससे ज्यादा मईशत की ग्रोथ इस साल दोबारा होने वाली है। इन्होंने और आपको बताते हैं मईशत में क्या हो रहा वाला है। आप शायद पढ़ते नहीं है या शायद वहां चले जाते हैं, क्योंकि देखे ना, खानदान जो है, भाई आपका लंदन में, आपके भाई का उधर समधी लंदन में, आपके भतीजे लंदन में, और पता नहीं कौन कौन लंदन में जमा हुआ, तो शायद पाकिस्तान का जायजा लेने का टाइम ज्यादा मिलता नहीं है। सर, हमारी एक्सपोर्ट्स जो दोनों हुकूमतें मिलाकर 10 साल के अंदर उन एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं हो सका। हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, जो मुस्लिम लीग नून ने इनहेरिट की, आखिरी साल में उससे कम थी। स्पीकर साहब, आपको भी और पाकिस्तान के अवाम को सुनकर खुशी होगी कि इस साल पहले 6 माह के अंदर हमारा 27 से 28% इजाफा हो रहा है सिर्फ इस साल के अंदर एक्सपोर्ट का। और जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने जा रही है, जो बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी है, क्योंकि उसको इमरान खान की जात पे एतमाद है, उसको इस हुकूमत की दयानत पे एतमाद है। रिकॉर्ड तरसील ज़र हुई है बाहर से, गैर मुल्की जो पाकिस्तानी बैठे में, वहां से पिछले साल भी रिकॉर्ड था, इस साल उससे नया बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। एक्सपोर्ट्स के अंदर भी, रेमिटेंसेस के अंदर भी रिकॉर्ड इजाफा होने जा रहा है। आईटी की एक्सपोर्ट मुस्तकबिल है जी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। मैं आऊंगा भी आखिर में एग्रीकल्चर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी उससे होते हैं इफेक्ट। आईटी की कौमी असम्बली का इजलास